أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان چل رہی ہے. جیسا کہ کل بتایا گیا حضرت لقمان یہ اللہ کے نیک بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے غالباً زمانے میں تھے. یہ حبشی غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، مگر بڑے نیک، اپنے زبان کو قابو رکھنے والے، لغو و بیکار چیزوں سے پرہیز کرنے والے، بچنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکمت پیش کی تو انہوں نے حکمت کو لے لیا. اس کے بعد سے حکیم مشہور ہو گئے. ان کی باتیں بڑی دل فریب ہوتی، بڑی دل کو چھونے والی ہوتی. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھے، یا بعض کہتے ہیں کہ ان کے بعد کے زمانے میں موجود تھے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور تحقیق کیا ہم نے لقمان کو عقل مندی دی، یعنی حکمت دی. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر مانیں. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے، اللہ کا جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یقیناً وہ اپنے نفس پر شکر کرتا ہے. یعنی جو اللہ کا شکر کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، شکر سے مراد یہاں بات بھی ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے یقیناً وہ اپنے آپ پر شکر کرتا ہے، احسان کرتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی بات مانے گا، نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا. جب اللہ کا مقرب بندہ ہوگا تو پھر اللہ کے معاملات اس کے ساتھ میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوں گے. یا پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اضافہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات میں فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں یہاں پر مراد ہیں. وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بلا شبہ وہ اپنے نفس پر ہی، اپنے آپ پر ہی شکر کرتا ہے، اپنے لیے ہی کرتا ہے. جیسے کہ عبادات ہیں، عبادات کر کے انسان اللہ پر احسان نہیں کر رہا. نمازیں پڑھ کر بندہ اللہ پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے. وہ کیسے کہ اگر نمازیں چھوڑ دیتا تو پھر عذاب کا مستحق بن جاتا. اس لیے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ پر احسان نہیں ہو رہا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انکار کرتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ہے، غنی ہے، جو تعریفوں کے لائق ہے. غنی سے مراد بے پرواہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، نصیحت کی،
اس میں اکثر حضرت لقمان اپنے بیٹے ہی کو مخاطب کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نافرمان تھا، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسے انداز میں سمجھایا کہ اللہ نے قرآن کا اسے حصہ بنا دیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی باتوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. اللہ کو باتیں اتنی پسند آئیں، جیسے سورہ یاسین کے اندر بھی ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی باتوں کو، جن کے واقعے کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو پھر کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بڑا نافرمان تھا، تو انہوں نے جس انداز سے نصیحت کی تو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. یا پھر بعض کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا تو نافرمان نہیں تھا، فرما برداری تھا، مگر چونکہ آخری وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر یہ نصیحتیں کی کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں کیسا رہنا چاہیے، اس انداز کو انہوں نے سمجھایا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُ، جب اس کو سمجھانے لگیں، یا بنیا، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو جوڑتا ہے، کسی ولی نبی کو جوڑتا ہے، صرف ولی کو جوڑنا حرام نہیں ہے، نبی کو جوڑنا بھی حرام ہے. نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، اور علی علی ہے. لوگ علی کو نبی سے جوڑتے ہیں، یا نبی کو علی سے جوڑتے ہیں، یا پھر علی کو خدا سے جوڑ دیتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. نبی کو نبی کا مرتبہ دینا چاہیے، ولی کو ولی کا مرتبہ دینا چاہیے، علی کو علی کا مرتبہ دینا چاہیے. جب مکس کر دیں گے، ملا دیں گے، تو یہی تو شرک ہو جائے گا. باپ کو باپ کا مقام دیں، بیٹے کو بیٹے کا مقام دیں. بیٹے کو باپ کا مقام دے دیا تو پھر باپ کے ساتھ شرکت ہو گئی، جو کہ ظاہر سی بات ہے حرام ہے. باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس گناہ کو چاہوں معاف کر سکتا ہوں، معاف کرتا ہوں نہیں، معاف کر سکتا ہوں. اللہ کو اختیار ہے، اللہ اپنی ذات میں اختیار رکھتے ہیں. جس گناہ کو چاہوں معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے. اگر بندہ شرک کر کے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اس لیے اس تمام چیز سے بچنا چاہیے. آج عورت کی زبان سے نکل جائے بھولے سے، آپ بھی میرے شوہر، شوہر آگ بگولا ہو جاتا ہے. میں بھی کا کیا مطلب ہے؟ اور کتنے شوہر پال رکھی ہیں. جب شوہر برداشت نہیں کر سکتا پھر اللہ کی ذات کیسے برداشت کرے گی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے ماں باپ کے لیے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے اپنی کوکھ میں رکھا، وہنا علی وہن، ضعف پر ضعف اٹھا کر، کمزوری کمزوری اٹھا کر، تھک تھکا کر. 9 مہینے کیسا رکھتی ہے ماں؟ اپنے کوکھ میں بچے کو تھک تھکا کر رکھتی ہے، تھکتی ہے مگر پھر بھی رکھتی ہے. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑا 2 سال میں. انشکر لی ولوالدیک، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا حق مان. کیا کرتی ہے کہ 9 مہینے اپنے کوکھ میں لے کر گھومتی ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، تھکان ہو جو بھی ہو، مگر اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہیں. اور فصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑا 2 سال تک لگاتار دودھ پلاتی ہیں. اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہیں، خون کو دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہے 2 سال تک. بہت بڑی بات ہے. انشکر لی، میرا شکر مان، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر مان کہ میں نے تیرے آنے کا ذریعہ میں بنا، میں نے تیری خلقت کی اور تیری ماں نے تجھے دنیا میں لانے کا، تیرے ماں باپ تجھے ذریعہ بنے، اس لیے میرا بھی شکر مان اور اپنے والدین کا بھی. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں فقہاء کرام کہ دودھ 2 سال تک پلایا جائے گا. 2 سال کے بعد دودھ پلانا بعض کے نزدیک مکروہ ہے. 2 سال سے پہلے چھڑا دینا چاہیے. 2 سال کے بعد میں پھر دوسری غذا بچے کے لیے. ہاں، مگر 2 سال تک مگر جو عورت اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے وہ بچہ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. آج کل تو بہت مسئلہ ہے.
چوتھے پانچویں دن ہی باہر کا دودھ استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ مہینہ 2 مہینے، بعض جگہ 6-7 مہینے میں تو ہو ہی جاتا ہے، 6-7 مہینے میں تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، باہر کا دودھ پلاتے ہیں اور امید وفاداری کی رکھتے ہیں، مشکل ہے۔ جب 2 سال تک ماں کا دودھ پیے گا، بچے کے اندر یہ مجال نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ماں کو ان کے ماں کے سامنے زور سے بات کریں، کیونکہ دودھ کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینہ پلائیں گے، پھر جو ریڈی میڈ دودھ ہے وہ پلائیں گے، تو پھر جس چیز کی طرف سے آ رہا ہے، جس چیز کا دودھ پی رہا وہ خصلت تو آ ہی جائے گی، جانور کا پی رہا تو جانور کی خصلت آ جائے گی۔ انسان چونکہ صحبت کا اثر جلدی لے لیتا ہے، کوئی شرابی کے ساتھ رہے نا تو دھیرے دھیرے شراب نہ بھی پیے تو شراب پینے والے اچھے لگنے لگتے ہیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو پھر ایک بچہ 6 مہینے کے بعد سے لے کر 1.5 سال تک جانوروں کا دودھ پی رہا ہے تو خصلت تو جانوروں والی آئے گی، پھر اسے ماں کے اندر باپ کے اندر کہاں تمیز ہوگی، اسے کچھ تمیز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں پلانا چاہیے۔ اس سے بہتر یہی ہے 6-7 مہینے میں اگر چھڑانا ہی ہے تو پھر چھوٹی ہلکی پھلکی غذا کا استعمال کرو، وہ بہتر ہے دودھ پلانے سے۔ چونکہ بچوں کا معدہ کمزور ہوتا ہے، غذا کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر دودھ پلاؤ، دودھ نہیں آ رہا ہے تو پھر علاج کرو۔ آج کی عورتیں ماڈرن بننے کے چکر میں کہ اگر ہم اتنا لمبا عرصہ دودھ پلائیں گے تو پھر ہماری پوری باڈی یہ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، ارے ویسے بھی ہونی والی ہے، آج نقل تو ہوتی ہی ہے، کیونکہ بچہ جب عورت پیدا کرتی ہے تو اس کے جسم کے اندر تبدیلی آ ہی جاتی ہے، تو پھر اس اعتبار سے تبدیلی تو آنے والی ہے، تو کیوں نہ اپنے حقوق ادا کریں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن بچے اللہ کے سامنے دربار میں شکایت درج کریں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ پوچھیں کیا حق ادا نہیں کیا؟ کہ اللہ جو ہمارا حق بچپن کا تھا انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہیں دودھ پلانا تھا، انہوں نے نہیں پلایا ہے، ہمارے غذا کو بدل کر ہمارا حق مارا ہے انہوں نے۔ اگر کوئی بچہ یہ کر دے تو پھر مشکل ہے، اس لیے دودھ پلانا چاہیے 2 سال تک، کم سے کم 2 سال تک، زیادہ بھی نہیں ہے، 2 ہی سال پلانا ہے، 2 سال کے بعد میں چھڑا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ نے کہا میرا شکر من اور اپنے والدین کا، الی المصیر، آخر مجھے تک تو آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑ جائیں، لڑ پڑیں، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ، اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ دونوں اس بات پر تجھے زور دیں کہ تو میرے ساتھ شرک کریں، یعنی کسی کو جوڑ دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، انجانے میں دیں یا جان کر دیں تو تم بات نہ مان، اس میں اجازت ہے۔ فرائض میں علماء فرماتے ہیں فرائض کے اندر اگر ماں باپ آڑ آ رہے ہیں کہ نہ کرنا تو ان کی نافرمانی جائز ہے، اور شرک میں تو ویسے بھی جائز ہے، اگر ماں باپ کہیں شرک کرو نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، ناراض ہو جائیں، روئیں، کچھ بھی کریں، نہیں ماننی چاہیے۔ فلا تطیعہما، اس میں اطاعت نہ کر، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھ دے ان کا دنیا میں، جیسے کہ ایک رواج اور مزاج ہے، دنیا میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اتباع کر میرے راستے کی جو میری طرف پہنچاتا ہے، اس کی اتباع کر۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر بتلا دوں گا تمہیں جو تم کر کے آئے ہو، دنیا میں جو کچھ تم کر کے آئے بتلا دوں گا، اچھا ہے تب بھی بتلا دیا جائے گا، برا ہے تب بھی بتلا دیا جائے گا۔ یا بنی، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے بلا شبہ یقیناً ان تک مثقال حبۃ، تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اعمال کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی پتھر ہی کے اندر کیوں نہ ہو، پتھر ہی کے نیچے کیوں نہ ہو، پہاڑی کے نیچے کیوں نہ ہو، اور فی السماوات، آسمانوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور فی الارض، یا زمین میں ہی کیوں نہ ہو، یاتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاضر کر کے رہیں گے۔
برائی ہے تو برائی آئے گی سامنے، اچھائی ہے تو اچھائی سامنے آ جائے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو اور اس کی خبر رکھتا ہے، لطیف خبیر۔ یا بنی، اے بیٹے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز قائم کر اور بھلائی کا حکم کر، اچھی باتوں کا حکم کر، وانہ عن المنکر، اور منکرات سے روک، خود بھی روک اور دوسروں کو بھی روک، واصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، ان چیزوں پر جو تمہیں آئیں۔ ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھ اور بھلائی کا حکم کر، برائی سے روک، یہ کام جب بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے حالات آتے ہیں، سامنے والے اتنے اچھے نہیں ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانا چاہیں گے، برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ، تو صبر کر، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان چیزوں پر جو پہنچیں، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہیں ہمت کے کام، یہ سارے کے سارے ہمت کے کام ہیں۔ نماز کو 5 دفعہ مسجد میں آنا کوئی معمولی کام نہیں، آسان کام نہیں ہے، کام چھوڑ کر مسجد میں آنا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، چہرہ دھونا، پھر نماز پڑھنا، یہ بہت مشکل کام ہے نظر آنے کے اعتبار سے، مگر پھر بھی آ رہا ہے، سب ہمت سے آ رہا ہے، یہ ہمت والے کام ہے۔ اور اچھی بات کا حکم کرنا، اچھی بات کا حکم کرنا، یہ بھی ہمت کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں سب، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہمیں اچھائی کا حکم کرنا ہے، بھاڑ میں چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زخم ہو گیا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بھاڑ میں جائے زخم، تو پھر ہمیں بھی لے کے بھاڑ میں جائے گا، وہ زخم کیا کرے گا؟ ہمیں بھی لے کے جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو معاشرے کے اندر برائی عام ہو رہی ہے، ہم کہیں بھاڑ میں جائیں تو پھر ایک دن ہم بھی اسی میں چلے جائیں گے، اس لیے برائی کو روکنا ہے، اچھائی کا حکم کرنا ہے اور برائی کو روکنا ہے۔ بری چیز ہو رہی ہے آج دوسرے کے ساتھ، کل تو ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، آج دوسرے کو تھپڑ لگ رہا ہے تو ہمیں بھی لگ سکتا ہے، آج وہاں زبردستی ہو رہی ہے کل ہم پر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو روکنا ہے۔ اور ان تمام چیزوں پر ظاہر سی بات ہے یہ ہمت والے کام ہے، تو صبر تو بنتا ہے، صبر کرنا پڑے گا، اس سارے کے سارے ہمت والے کام ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے گال مت پھیلا لوگوں کے سامنے، لوگوں کی طرف، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت چل زمین پر اترا کر، اکڑ کر، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور اپنے گال مت پھیلا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کی طرف متوجہ نہ کر، فلاں کچھ دے گا، فلاں کچھ یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، نہیں، ایسا مت کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چل، اکڑ کر مت چل، کیسا چلیں؟ درمیانہ انداز ہونا چاہیے، نہ اتنی نظر نیچی کہ ٹھوکر لگ جائے، نہ اتنی اوپر کے گڑھے میں گر جائیں، درمیانہ انداز، سینہ تان کر نہیں، ہلکا سینہ جھکا کر، نظریں جھکا کر یہ چلنا۔ سورہ مومنین میں آیا عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں میں، کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر اترا کر نہیں چلتے، تو اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اکڑ کر مت چل۔ کوئی انسان اکڑ کر چلنے سے زمین کو نہیں پھاڑ دیتا، اور اس کا قد پہاڑوں کی طرح نہیں ہو جاتا، وہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، تو پھر اکڑ کر چلنے کا کیا فائدہ؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے اترا کر چلنا، فخر کرنا، بڑائی کرنا۔ فخر وہ کرے جس کو شوبہ دیتا ہے، اور فخر صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور چل بیچ کی چال، آیا بیچ کی چال چل، درمیانہ انداز۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور نیچے کر اپنی آواز کو، آواز زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے انسان کی، نیچی آواز ہونی چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پھر آگے سورہ محمد میں غالباً کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کے سامنے اونچی نہ کرو، تو پھر جب ابو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی سخت تھی، وہ ڈر گئے، دوسرے صحابہ بھی کانپ گئے کہ ہماری آواز تو بڑی سخت ہے، تو پھر بات کرنے لگے تو اتنا ڈر کر بات کرتے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو۔ تو پھر بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد بدتمیزی کے ساتھ میں زور سے بات نہ کیا کریں، جب کسی سے بات ہو تو آواز کو ذرا نیچی کر کے بات کریں، یہ مہذب اور مؤدب انداز ہے۔ ان انکر الاصوات
لصوت الحمیر، بے شک بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ بری سے بری آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ انسان بھی بہت زور زور سے چیخ رہا ہے تو پھر اس کی آواز میں اور گدھے کی آواز میں کیا فرق باقی رہا؟ گویا زور زور سے بے جا چیخنے والے وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم انسان نہیں، ہم گدھے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم انسان نہیں، گدھے ہیں۔ اس لیے انداز درمیانہ ہونا چاہیے، چاہے جتنا بھی معاملہ بگڑے۔ زور سے چیخ کر بات کرنے سے معاملہ سلجھتا نہیں ہے، الجھ جاتا ہے۔ اس لیے کہا اللہ نے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آوازوں میں۔ اسی لیے جب گدھا چیخے، گدھا آواز کرے، لا حول پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے، شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اس لیے غصے کے اندر جب آواز اونچی ہوتی ہے، بے تکی ہوتی ہے، تو وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے، اور کہا کہ اسی کو گدھے کی آواز کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔